السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ بہتر ہوں گے۔ سورہ اخلاص کی سرگرمی رہ گئی تھی، اب آج اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ سرگرمی برائے طلباء۔ قرآن مجید کی کم از کم 10 ایسی آیات جمع کریں جن میں شرک سے مکمل انکار کا حکم دیا گیا ہو۔ یہ کافی اہم سرگرمی ہے، اس کو حل کرنے میں کافی ٹائم لگا ہے، 10 آیات ڈھونڈی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی سورہ اخلاص پر مکمل اس کی ویڈیو بن چکی ہے کہ سورہ اخلاص کا مضامین اور اس کی ساری مشق پر۔ یہ ویڈیو خاص سرگرمی کے لیے ہے، کیونکہ سرگرمی جو سی ہیں یہ کافی اہم ہوتی ہیں، اور یہ ایک اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس لیے پھر اس پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس پر مکمل اس پر ورک کیا ہے، اس کی اسائنمنٹ تیار کی ہے۔ آئے چلتے ہیں جی۔ ہم اس کا جواب ہے، قرآن مجید میں شرک سے مکمل انکار کے حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں جو اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہاں پر 10 ایسی آیات جمع کی گئی ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، سورۃ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 22 ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورۃ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ ترجمہ، کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ نمبر 3 سورۃ النساء کی آیت ہے، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ سورۃ مائدہ، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 73، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 میں سے کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ ایک ہی ہے۔ نمبر 5 پہ سورہ محمد، سورۃ نمبر 47 ہے، آیت نمبر 19 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ پس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آگے نمبر 6 پہ سورہ فرقان ہے، سورۃ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 68 ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ نمبر 7 پہ سورہ نجم ہے، سورۃ نمبر 53 ہے، آیت نمبر 19-20 ہے، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور منات کو۔ نمبر 8 پہ ہے، سورہ زمر ہے، سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 3، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سن لو، سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ نمبر 9 سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 6، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 14، قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ۔ کہہ دو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی بناؤں۔ آیت نمبر 10 ہے، سورۃ الاسراء ہے، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 39، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ
مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا یا شرک کرنا ایک انتہائی گناہ اور ظلم ہے، اور اسے ہر صورت میں ترک کر دینا ضروری ہے۔ جی اس کے بعد ہماری دوسری سرگرمی ہے ہدایات برائے اساتذہ کرام، اس کو ہم اجتماعی سرگرمی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری اس میں سرگرمی جو ہماری ہوگی وہ طلبہ کو قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ توحید کے معنی اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیجیے۔ یہ چیپٹر اسلامیات کا ایک مکمل مستقل مضمون ہے توحید پہ، 9th سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی توحید پر جو مستقل مضمون ہے اسلامیات کا، ہم اسی سے کچھ فالو کر کے ہم یہاں پر اپنی اسائنمنٹ ہم نے مکمل کی ہے، امید ہے آپ کو پسند۔ جی عقیدہ توحید کا مفہوم اور اس کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں ایک بنیادی اور انتہائی اہم موضوع ہے جو اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔ توحید کا لفظ عربی میں توحید سے نکلا ہے، توحید سے آیا ہے، جس کا لغوی معنی اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا یا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کا مفہوم عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے 3 اہم پہلو ہیں جسے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کہ اللہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا انظام کرنے والا اور اس کا مالک ہے۔ ہر چیز کی تخلیق، رزق، زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2 توحید الوہیہ، اللہ کی عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کسی فرشتے، پیغمبر یا کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا شرک ہے۔ نمبر 3 توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں اور صفات کا اقرار کرنا، کہ ایک ہونے کا اقرار کرنا۔ اللہ کے تمام صفات اور نام مکمل اور بے نظیر ہیں، ان میں کسی کا شریک نہیں۔ اللہ کی صفات جیسے الرحمن سب پر رحم کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان، اور القدوس پاکیزہ میں کسی کا شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں توحید کی اہمیت، قرآن کے حوالے سے قرآن مجید میں توحید کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں ہم چند آیات کی مدد سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ توحید کی اصل حقیقت قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار توحید کو اپنے پیغام کا اصل مرکز قرار دیا ہے۔ توحید جیسے سورہ بقرہ میں ہے، انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2 توحید کا مقصد انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس عبادت کی اصل توحید ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید کی بنیاد پر جنت کا وعدہ، قرآن مجید میں توحید پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ توحید کی تمام تر عبادت میں اہمیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کا حق خود مختص کیا ہے اور کسی اور کے ساتھ اس میں شریک نہیں کیا۔ سورہ فاتحہ میں ہے، ہر مسلمان کو توحید کے اصول پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے اس کی اہمیت کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ اللہ کی رضا اور جنت کا وعدہ، توحید کا عقیدہ انسان کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت اور اہمیت ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 2 شرک سے بچاؤ، توحید انسان کو شرک سے بچاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اور قرآن مجید میں اللہ کی رضا سے دور ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ نمبر 3 دنیا و آخرت میں کامیابی، توحید پر ایمان رکھنے والا شخص دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا
اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ نمبر 4، سچے مسلمان کی پہچان ہے کہ عقیدہ توحید ایک مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ایک سچے مسلمان کی شناخت ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عقیدہ توحید اسلامی تعلیمات کا سب سے بنیادی ستون ہے، جس پر ایمان لانے والا شخص اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عبادت کے راستے پر چلتا ہے۔ توحید کی بنیاد پر ایمان رکھنے والا شخص اللہ کے انعامات، رحمت اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جی، اب آتے ہیں اس کی سورہ اخلاص کی تیسری سرگرمی کی طرف کہ طلبہ کو بتائیں کہ قوموں میں شرک کی بیماری کیسے سرایت کرتی ہے۔ یہ سب سے اہم ہے کہ شرک قوموں کے اندر کیسے آتا ہے۔ اس پر میں نے بھی تھوڑی سی محنت کر کے اسائنمنٹ بنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ جی، قوموں میں شرک کی بیماری کے سرایت کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ تاریخ میں مختلف انداز میں سامنے آیا ہے۔ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک ایک تدریجی اور سماجی بیماریوں کی طرح قوموں میں کیسے پھیلتا ہے۔ تدریجی مطلب آہستہ آہستہ کر کے معاشرے کے اندر یہ کیسے پھیلتا ہے۔ اس کی چند اہم وجوہات اور مراحل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نہ جانے کی حالت اور جہالت۔ جب کسی قوم میں علم اور ہدایت کی کمی ہوتی ہے تو اس قوم میں شرک کے عقائد رواج پا جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ لوگ جب صحیح ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ دیکھیں، جنہوں نے ابتدا میں اللہ کی عبادت کی لیکن بعد میں اپنے نیک لوگوں کی تصاویر یا مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح کے اندر یہ آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہ دینا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسر ان کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ لوگ ابتدا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے مگر بعد میں اپنی عبادت میں ان کی تصاویر کو شرک کر لیا۔ نمبر 2، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی رہنماؤں کا کردار، کہ شرک کی بیماریوں کے پھیلاؤ میں دینی رہنماؤں کا غلط کردار بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ جب مذہبی پیشوا لوگوں کو اللہ کی بجائے کسی اور کو معبود ماننے کی ترغیب دیتے ہیں یا دین کی صحیح تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تو قومیں شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ کو متاثر کرتا ہے اور انہیں صحیح عقیدہ سے ہٹاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ نمبر 3، سماجی اور معاشرتی اثرات اس کے ہیں۔ جب ایک قوم میں کوئی نئی یا مختلف ثقافتی، سماجی یا مذہبی تبدیلی آتی ہے تو وہ قوم دھیرے دھیرے شرک کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ معاشرتی دباؤ، گروہی روایات اور مخالف عقائد کا اثر لوگوں کو توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ اثرات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ قوم کا بڑا حصہ شرک کو فطری اور جائز سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ معاشرے کے اندر، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اس لیے ہر ایک جب یہ کر رہا ہے تو وہ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، دوسری قوموں کے اثرات۔ جب مسلمان یا کسی دوسری قوم کے افراد اپنی عقیدہ توحید سے ہٹ کر غیر مسلم قوموں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں تو ان قوموں کی ثقافت اور عقائد کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کئی مسلمان قومیں دوسرے مذاہب یا ثقافتوں کے اثر میں آ کر شرک میں مبتلا ہو گئیں، یعنی دوسری قوموں کے ساتھ جب روابط اور تعلقات بڑھتے ہیں تو یہ خود جو مسلمان قوم ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مسلمانوں کو اسے خبردار کیا گیا، وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، 38 نمبر آیت ہے کہ عاد اور سمود اور کنویں والوں کو بھی اور بہت سے زمانے جو ان کے درمیان تھے، یعنی وہ آہستہ آہستہ شرک کے اندر کیسے مبتلا ہوئے۔ تاریخی واقعات اور غلط عقائد کی وراثت، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے اس کا
اہم ٹاپک ہے کہ شرک کی بیماری کئی بار ایک قوم سے دوسری قوم تک منتقل ہوئی۔ بعض قومیں اپنے بزرگوں کی غلط روایات اور عقائد کو وراثت میں حاصل کرتی ہیں، یعنی وہ پہلے ایک بزرگ نے ہلکا سا کوئی کام کیا، وہ غلط ہوا، پھر وہ چلتا چلتا اگلی نسل تک جب پہنچتا ہے تو یہ عقائد نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ جب یہ عقائد غلط رواج پاتے ہیں تو ایک پورا معاشرہ انہیں اپنا لیتا ہے اور ان پر ایمان لاتا ہے۔ اس طرح شرک ایک جڑ پکڑنے والی بیماری بن جاتا ہے جو کئی نسلوں تک پھیلتی رہتی ہے۔ نمبر 6، مادی اور دنیاوی لالچ۔ کبھی کبھار شرک کے پھیلاؤ کا سبب مادی فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم مین پوائنٹ نہیں بلکہ آخر میں یہ اس کو میں نے رکھا ہے کہ یہ سب سے آخری چیز ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسرے وسائل، طاقتوں یا شخصیات کو اپنے مفاد کے لیے پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشی فائدے، حکومتی حمایت یا سیاسی مقاصد کے لیے یہ عموماً شرک کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کی بیماری قوموں میں تب آتی ہے جب انسان اپنی فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور جھوٹے عقائد کو اپناتا ہے۔ یہ بیماری ایک فرد یا قوم کے نظریات میں تبدیلی، جاہلانہ رسموں اور ثقافتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ قرآن مجید اور پیغمبروں کی تعلیمات میں ہمیشہ یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے اور اس کی وحدانیت اور وحدیت پر ایمان لایا جائے۔ مسلمانوں کو اپنے عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر یہ کافی لینتھی ہو گئی ہے اور یہ اس کے اہم مضامین ہیں۔ آیت کا جمع کرنا بھی تھا اور شرک کیسے سرایت کی ہے، یہ کافی مشکل کام تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔